یہ واقعہ زندگی کی حرارت پیدا کر دینے والا واقعہ ہے۔ آئیے آج اس واقعہ سے اور اس کہانی سے کچھ نصیحت کی باتیں سیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی شخص بغداد آیا۔ اس نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے ان سوالات کے جوابات دے سکے تو اسے بلائیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا۔ سارے علماء جمع ہوئے۔ امام صاحب جو کہ ابھی ان کا بچپنا تھا، ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھ گیا جسے منبر بھی کہتے ہیں، اور اس نے 3 سوال دہرائے۔ سوال یہ تھے، پہلا سوال وہ رومی کہنے لگا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ رومی نے پھر دوسرا سوال دہرایا کہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ اور پھر تیسرا سوال دہرایا، بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا اور کوئی بھی اس رومی کے سوالات کے جوابات نہ دے پایا۔ امام صاحب جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ آگے بڑھا اور فرمایا، ان سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ آدمی نیچے اتر آیا اور امام صاحب اس کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب اپنے سوالات دہراؤ۔ وہ رومی کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ رومی نے گنتی گننا شروع کیا تو وہ بچہ امام صاحب نے اسے روک دیا اور کہا کہ 1 سے پہلے گنو۔ رومی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا 1 سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو امام صاحب مسکرائے اور آپ نے فرمایا، بس خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اس ایک ہندسے سے پہلے والا کوئی ہندسہ نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی یکتا ہے، وہ بھی اکیلا ہے، اس کی بھی یکتا ذات ہے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر رومی نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ تو وہ امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور رومی سے پوچھا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا، سب طرف ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اس موم بتی کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، اسی طرح خدا کا رخ بھی ہر طرف ہے، اللہ کی ذات بھی ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ امام صاحب نے فرمایا کہ اب اپنا تیسرا سوال دہراؤ۔ تو رومی کہنے لگا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس وقت یہ چاہتا ہے اور وہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں منبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ یہ تھے امام صاحب۔ وہ کون امام صاحب تھے؟ جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک بہت نیک آدمی اپنے شادی کے بعد دلہن کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں دریا عبور کرنا پڑتا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور اس طرح وہ دونوں دریا عبور کرنے لگے۔ کشتی جب بیچ دریا پہنچی ہی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال میں دلہن کا خوف سے برا حال ہو گیا۔
لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا ہو۔ یہ دیکھ کر دلہن کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو کیا کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ طوفان کشتی کو ڈوبنے لگا ہے، ہماری موت سر پر منڈلا رہی ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور دلہن کی شہ رگ پر رکھ دی۔ دلہن یہ دیکھ کر ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوف زدہ نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے، مجھے مکمل یقین ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کیا کوئی اور بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر خاوند بولا، جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ویسے ہی مجھے بھی اپنے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اسے روک لے، وہ چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔